میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ تلوار رکھنے والے مٹ جائیں گے لیکن ہاتھوں میں قلم اٹھانے والے زندہ رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ کی بھی یہی حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے کہ سورج پرستش کی چیز نہیں ہے، یہ سورج اور سورج کی شعائیں غور و فکر کرنے کی چیز ہے، یہ چاند عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس جمعۃ المبارکہ کی محفل میں علم کی اہمیت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ کس طریقے سے علمی انقلاب لایا گیا اور آج کے دور میں بھی علم کی کیا اہمیت ہے، چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان محترم، محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا علمی انقلاب جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر عقل، شعور اور وحی کی روشنی پھیلانے کا نام ہے، جس کی بنیادی جھلکیاں اقرا کا حکم، توحید کا تصور اور اخلاقیات کی درستگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو علمی زوال سے نکالا اور یہی کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام پر جب پہلی آیت کا جو پہلا حصہ اور پہلا ٹکڑا بھی نازل ہوا ہے تو وہ اقرا یعنی پڑھیے، اس سے نازل ہوا، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، یہی لفظ نازل ہوا جس نے علم حاصل کرنے کو ہر انسان پر فرض قرار دیا۔ توحید کے ذریعہ توہم پرستی اور بے بنیاد رسم و رواج کا خاتمہ ہوا۔ قرآن مجید نے کائنات کی تخلیق میں اور چاند و سورج کے معاملات پر غور و فکر کی دعوت دی، یعنی حضور کی آمد سے پہلے ایک لمبے عرصے تک، جیسا کہ بارہا میں خود بیان کر چکا اور آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ کوئی نبی و رسول 650 سال تشریف تک نہیں لائے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ایک لمبی مدت تک، صدیوں تک جو اللہ کے بندے تھے وہ سورج کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، چاند کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے، دریاؤں کی روانی کے آگے ماتھا ٹیک رہے تھے، سمندر کی طغیانی کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے، اور ہر طاقتور چیز کے آگے وہ اپنی جبین نیاز خم کر دیتے اور اسے ہی اپنا خدا جانتے تھے۔ ایسے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ کی بھی یہی حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ سورج پرستش کی چیز نہیں ہے، یہ سورج اور سورج کی شعائیں غور و فکر کرنے کی چیز ہے، یہ چاند عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ چاند کی روشنی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور چاند کے ذریعہ بہت سی چیزوں کا تعین آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ستاروں کی جو قمقمے ستاروں کے قمقمے ہیں وہ کوئی معبود نہیں ہے
وہ کوئی اللہ نہیں ہے، بلکہ ستارے اس لیے ہیں کہ آپ اس کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے جسے دنیا والوں نے معبود بنا لیا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ان کا رد کیا اور ان تمام اشیاء کے بارے میں بتایا کہ تم سورج کی روشنی پر غور کرو، چاند کی تابانی پر غور کرو، سمندر کی طغیانی پر غور کرو، کائنات کے ہر ایک شے پر غور کرو۔ یہ کائنات کی ہر ایک شے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر اسی قلم کی طاقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور قلم وہ ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھائی ہے، اور باضابطہ ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی ہے سورہ والقلم، سورہ القلم ہے نا۔ یہ 29ویں پارے میں نون والقلم کہہ کے ایک سورے کی پوری شروعات ہوتی ہے، اور اللہ کریم اس قلم کی قسم کھاتا ہے۔ قلم کی طاقت آج مسلم ہے، اور قلم کی طاقت کا کوئی آج انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قیدیوں سے فدیے کے طور پر پڑھنا لکھنا سکھانے کی حضور علیہ السلام نے شرط رکھی۔ میں بھی اسے بھی بارہا آپ سن چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے، مسلمان اور کفر کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی پہلی، اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوا اور بہت سارے قیدی گرفتار ہوئے، بہت سارے مشرکین جو ہے وہ قیدی بن گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کو، جو پڑھے لکھے ہوئے تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، تو فدیہ لے لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جو پڑھے لکھے تھے لیکن فدیہ نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کا فدیہ یہ رکھا کہ ایک پڑھا لکھا مشرک قیدی 10 پڑھے لکھے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں کافروں کے سامنے مشرکوں سے بھی علم حاصل کرنا پڑے تو کافروں اور مشرکوں سے بھی علم حاصل کرنے کا جواز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اور ایک علم کی اور عشق کی ایک انوکھی مثال، علم سے عشق کی ایک انوکھی مثال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ آپ کی انقلاب انگیز تعلیمات اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی انقلاب انگیز تعلیمات نے پوری انسانیت کے لیے نفع اور خیر و فلاح کی ضامن ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے ذریعہ آئے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یاد رکھیں، اس پر عقیدہ رکھیں۔ آج ہم ضرور کمزور ہیں، ضرور ہم آج مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور نام پوچھ پوچھ پر ہم پہ مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، ہمارے مکانوں اور گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن کے اس فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ آپ کے ذریعہ دنیا میں جو فکری انقلاب آیا، پہلے بھی غلبہ تھا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وقتی طور پر ضرور پستی کے ہم شکار ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں بھی غلبہ اگر حاصل ہوگا تو اسلام کو حاصل ہوگا۔ آپ کے ذریعہ دنیا میں جو فکری انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں اور انصاف کے جو راہیں کھلی ہیں، اور وہ پیغمبر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلبے کا واضح اشارہ موجود ہے۔ آج بھی جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، ان میں 2 طرح کی قومیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن پڑھنے کے بعد اور پیغمبر کی سیرت پڑھنے کے بعد وہ داخلی اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، یا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے
جو اسلام تو کسی وجہ کر قبول نہیں کر پاتا، معاشرے کے خوف سے، ڈر سے، حالات سے، سوسائٹی کی وجہ کر، لیکن ہاں وہ اسلام سے متاثر ضرور ہو جاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت، اسلام کے حسن، اسلام کی خوبصورتی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے وہ قائل ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صالح انقلاب سے دنیا کو بہرور کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بافیض نے ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ جناب اکبر الہ آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، جناب اکبر کہتے ہیں کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی ہاں، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو غنی بنایا، علی کو علم و حیا اور شجاعت کا پیکر بنایا، حضرت ابو سعید خدری کو الگ شان عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ کو الگ مقام عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھتے چلے، ہر ایک کو ان کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنوارتے نکھارتے چلے گئے اور پورے معاشرے کے لیے انہیں ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو بڑی بلند و بالا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ اور شاگردوں کی فہرست سے کوئی ایک نام نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ ان کا جواب لے آؤ، تو کسی ایک صحابی رسول کا بھی وہ جواب دنیا نہیں لا سکتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور ان کا دور حکومت کس قدر انقلابی تھا یہ دنیا والوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے سلاطین اور فرما روا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، ان کے کارناموں کو، ان کے اصلاحات کو، ان کی جو تجدیدات تھیں اور جو ان کی نئی نئی چیزیں انہوں نے جو ایجاد کی ہیں، اور نئے اصلاحات اور نئی چیزیں جو وجود میں انہوں نے لائی ہیں، اور نئے طرح کا نظم و ضبط جو انہوں نے بنایا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سارے ممالک کے سربراہان آج سبق حاصل کر رہے ہیں اور انہیں اپنا رول ماڈل مان رہے ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ آیا ہے کہ جب وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، لیکن مکہ کے ایک وادی سے انہیں گزرنا ان کا ہوا، تو اس مکہ کی وادی میں کھڑے ہو گئے اور حسرت بھری نظر ڈال کر کے اس وادی کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رونے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے عمر سن، یہ وہ وادی ہے جہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ خود سے وہ ہم کلام ہیں، کہتے ہیں اے عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، تیرا باپ خطاب تجھے تماچے لگاتا اور کہتا عمر تو نہ جانے کیا کر پائے گا، تجھے تو 10 اونٹ بھی قطار سے کھڑا کرنا نہیں آتا ہے، تو کیا کر پائے گا۔ کاش میرا باپ خطاب آج زندہ ہوتا، وہ دیکھتا جس عمر کو لائن سے 10 اونٹ کھڑا کرنا نہیں آتا تھا، آج اسلام کی برکت سے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ نے اسے قوموں کی کمان عطا فرما دی ہے، وہ قوموں کا رہنما بن گیا ہے اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو اسے حاصل ہوا ہے وہ اسلام کی برکت کی بنیاد پر، یہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بنیاد پر۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، نہ جانے کتنے اقوال صحابہ کرام کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسلام کے برکات پھیلے ہیں اور روم و ایران، افریقہ و یورپ میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے، تو مسلمانوں نے وہ کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک جسے یاد رکھا جائے گا۔ آپ بغداد کو کیسے بھولا سکتے ہیں؟ بغداد صرف یہ نہیں کہ وہ عباسی خلفاء کا ایک مرکز تھا اور وہ کیپٹل تھا اسلامی سلطنت کا، صرف اس لیے نہیں بلکہ بغداد علم و فضل کا گہوارہ بھی رہا ہے، بڑے بڑے علماء اہل علم وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ آج جسے ہم اسپین کہتے ہیں، جو فیفا ورلڈ کپ
26 کا چیمپئن ہے. میں اکثر اسے بھی میں نے بیان کیا ہے, یہ اسپین پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی, اور آج بھی جب اسپین آپ جائیں گے, اللہ نے کبھی آپ کو موقع دیا تو قدم قدم پر اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت کی شان و شوکت کے آثار آپ کو نظر آئیں گے. اس اندلس, اسپین کی سرزمین جسے اسلامی اندلس کہا جاتا تھا, اسلامی نام جس کا اندلس تھا, وہ اس کا مرکز جو تھا, کیپٹل تھا, وہ غرناطہ تھا, جو آج میڈرڈ کہلاتا ہے. وہاں ایسی عالمی یونیورسٹی تھی, ایسی عالمی یونیورسٹی کہ دنیا بھر کے ہر مذہب کے لوگ جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور وہیں سے ہی پورے علم کی روشنی اور علم کا اجالا پھیلا ہے. نہ جانے کتنے ایسے موجودین ہیں, کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کی مسلمان, لیکن ان مسلمان موجودین کے نام بھی زمانے نے بدل دیا اور یورپ نے ان کے نام کو چھپا دیا ہے. لیکن بہرحال وہ چیزیں نکل کر کے آ رہی ہیں, اور یقیناً علم کی روشنی کو کچھ دیر کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے, لیکن اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے. الغرض کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جس کی وجہ کر علم کی ترغیب دلائی گئی, لیکن سخت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علمی گراف ہونا چاہیے, جو ان کی شرح ہونی چاہیے تعلیم کی, اس اعتبار سے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم پیسے کما لیں, کامیابی یہ ہے کہ ہم بنگلہ بنا لیں, کامیابی یہ ہے کہ ہم بڑی گاڑیوں میں چلیں, کامیابی یہ ہے کہ ہمارا بزنس اور بڑا کاروبار ہو. یاد رکھیں یہ سب اپنی جگہ پر, معیشت اپنی جگہ پر, لیکن اصل کامیابی مال اور دولت کی کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی تو علم کی کامیابی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے, اور قرآن کی اس آیت سے بظاہر تو دوسری بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, لیکن اس میں علم کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے. یہ قرآن کی آیت کریمہ سورۃ الانفال ہے, آیت نمبر 60, فرمان باری تعالی, جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور ان کے لیے اللہ فرماتا ہے, اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے, کن کے لیے؟ تمہارے اپنے دشمنوں کے لیے. وہ کفار و مشرکین جو تمہارے دشمن ہیں, جو تمہارے در پہ آثار ہیں, جو تمہیں مٹا دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو, اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو, تاکہ اس تیاری کے ذریعہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ. تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے, اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. بظاہر اس آیت سے قوت مراد ہے, اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام جن کے ذریعے سے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں, ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمی یعنی تیر اندازی ہے, یعنی گھوڑے جمع کرو, تیر اندازی سیکھو, اسلحے جمع کرو. رات میں اپنے یہاں بچوں کو اپنے درس میں بتا رہا تھا کہ گھوڑے کی بات آئی ہے کہ گھوڑے کے ذریعہ جو ہے تم اپنے گھوڑے کو باندھ سکو, گھوڑے تیار رکھو. آج کا دور یقیناً گھوڑوں کا دور نہیں ہے, وہ دور گھوڑوں کا تھا. اچھا, میں یہ سوال کل میں نے بچوں سے بھی پوچھا تھا, آپ سے پوچھوں گا, کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. اچھا, تو کھا جاؤ گے ذبح کر کے؟ گھوڑا اصلاً حلال نہیں, اصلاً حرام کہا گیا ہے. لیکن گھوڑے کے حرام ہونے میں اور سور کے حرام ہونے میں بڑا فرق ہے نا. سور اپنی غلاظت کھانے کی بنیاد پر, بے حیائی کی بنیاد پر حرام ہے, اور گھوڑا اپنی شان و شوکت اور اپنی بزرگی کی بنیاد پر, عظمت کی بنیاد پر حرام ہے نا. اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس سے عظمت ہے, شان ہے, شوکت ہے,
وہ میدان جنگ میں وہ بڑا رول ادا کرتا ہے، اسی لیے اسے حرام کہا گیا ہے نا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو بعضوں نے حلال بھی کہا ہے، لیکن علماء کی اکثریت جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ گھوڑا حرام ہے، کیونکہ اگر حلال کہہ دیں تو یہ قوم ذبح کر کے کھا جانے والی ہے نا، اس لیے کہا گیا یہ حرام ہے۔ لیکن یہ حرام سور اور کتے والی حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بزرگی اور شان کی بنیاد پر حرام ہے۔ آج کا دور، آج کے دور کے مطابق یقیناً اس ہندوستان کی دھرتی پر یہ دیش جو ہے جمہوری ملک ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جو اسلامی حکومت ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت ساری سبق ہیں۔ کم از کم اس میں 3 باتیں ہمیں اس سے معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے۔ پہلے یہ سمجھے آپ، پہلی بات تو یہ کہ جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جس کے لیے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور عبادت کے دوسرے نمبر 2 کہ عبادت کے اسباب جمع کرنا عبادت ہے، اور گناہ کے اسباب جمع کرنا یہ گناہ ہے۔ جیسے حج فرض کے لیے سفر کرنا یہ فرض ہے، اور چوری کے لیے سفر کرنا یہ حرام ہے۔ کفار کو نمبر 3 یہ کہ کفار کو ڈرانا، دھمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ کافروں کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے نا۔ ویسے سیاہ خضاب لگانا یہ گناہ ہے نا، لیکن یہ اجازت کس کو دی گئی ہے؟ یہ اجازت غازیوں کو دی گئی ہے۔ لیکن آج یہ ہے 80 سال کے ہو گئے اور کیفیت یہ ہے کہ اپنی کاڑی داڑھی کو رنگ کر کے جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام اسی کو کہا جاتا ہے۔ بھائی آپ اپنے سفید داڑھی کو کالے خضاب سے رنگ کر کے بظاہر یہ تو کر لیں گے، لیکن یہ چہرے کی جھریوں کو کہاں چھپائیں گے؟ یہ آنکھوں کی بناوٹ کا آپ کیا کریں گے؟ یہ جسم کی توانائی کا آپ کیا کریں گے؟ یہ اجازت دی گئی ہے تو صرف مجاہدین کو دی گئی ہے۔ لیکن بہرحال داڑھی رکھ کے جو یہ کرنے والے ہیں، لیکن 80 سال اور 70 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی کھرچ کھر کر کے ایک گوشے کو نکالنا اور پوری طریقے سے کلین چٹ ہونا، یہ نہ جانے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ جب مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر رہنے میں شرم نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں عزت و شوکت اگر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو اسلامی شان و شوکت کے ساتھ اور اسلام کو فالو کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس دور کی بات تھی جب گھوڑے، تلواریں، تیر، ان چیزوں کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن آج کا زمانہ میزائل کا زمانہ ہے، توپ کا زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے، دوسرے اسلحات کا زمانہ ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے تو نہیں تو کم از کم وہ 56 ممالک 57 ممالک جو مسلم ممالک ہیں، وہ مسلم ممالک اگر آج اس پر عمل کر لیتے قرآن کی اس آیت پر، تو آج امریکہ اور اسرائیل کی غلامی نہ کرنی ہوتی۔ یقیناً اس پر کسی ایک ملک نے اگر عمل کیا ہے تو اس ملک کا نام ایران ہے۔ تم سنی ہونے والے مولوی بالخصوص بہت دھڑلے کے ساتھ بغیر سمجھے بوجھے جانے بوجھے ہر شیعہ کافر ہے فتویٰ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ جسے تم کافر کہہ رہے ہو، جسے تم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، وہی ایک مسلم ملک ایران نے اسرائیل کے آگے کھڑے ہو کر دنیا کے سارے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا ہے۔ اگر وہ ایران بھی صرف قرآن پڑھاتا، صرف اپنی شیعت مسلک کی ہی تبلیغ کرتا، وہ ایران اگر صرف جو ہے وہ فتوے دیتا، صرف اگر اپنی دنیا میں بند رہتا، تو آج ایران صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہوتا۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ ایران والوں نے قرآنی آیات پر عمل کیا ہے، قرآن کی بالخصوص اس آیت پر عمل کیا ہے۔ 60% سے زیادہ مردوں کو تو جانے دو، ایران کی ایسی خواتین ہیں جو ہوائی جہاز اڑانا جانتی ہیں۔ 70% سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جو ہاتھوں میں AK-47 لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ مردوں کو تو جانے دو،
عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کی جرأت اور ہمت کو دیکھ کر حضرت خولہ صحابیہ رسول کی صحابیہ کی یاد آ جاتی ہے. وہ صحابیہ جو میدان جنگ میں آ کر کے جرأت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، وہ حضرت زینب کی یاد آتی ہے، حضرت سکینہ کی یاد آتی ہے، ان کی قربانیاں یاد آتی ہیں. وہ ایران نے اس طریقے کا مقابلہ کیا ہے، ورنہ ایران صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا ہوتا. یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں مال جمع کرنے یا فتوے دینے لگے رہے کہ یہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام، مسلمانوں پر ہی انتشار افتراق پھیلانے میں لگے رہے، اور ایران خود کو مضبوط کرنے میں لگا رہا اور ہر طرح کے چیلنجز کا اس نے مقابلہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر عمل اگر دوسرے بھی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، علم پر اور قرآنی ہدایات پر. آپ نے سنا ہوگا کہ ہیروشیما پر امریکہ نے بم برسایا. پورا آج تک وہ خوفناک جو لمحہ ہے اس کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پورے جاپان کا حال کیا ہوا. جاپان نے مقابلہ کیا. کیسے کیا مقابلہ؟ اس نے قلم سے کیا ہے، قلم سے مقابلہ کیا ہے. اور پھر اس نے سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعہ، اپنے علم کے ذریعہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی فوج تیار کی ہے. اور آج الیکٹرانک کی دنیا میں سارے ممالک جاپان کے محتاج ہیں، کیونکہ انہوں نے علم کے ذریعہ اپنے اندر یہ طاقت اور توانائی پیدا کی ہے. آج اس بھارت کی دھرتی پر یا جہاں کہیں ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، لاچار بنایا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے ڈیٹ میں صرف تلوار ہی طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ تلوار سے کہیں بڑی طاقت قلم کی طاقت ہے. وہ غنڈے اور موالیوں کی ٹیم ہوگی جو گھوم گھوم کر اپنے نوجوانوں کو محلے محلے تلواریں بانٹ رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے اور قوم کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ تلواریں بانٹنے والوں کو تلواریں بانٹنے دو. تم اپنے نوجوانوں میں گھوم گھوم کر قلم بانٹو، قلم تقسیم کرو. میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ تلوار رکھنے والے مٹ جائیں گے، لیکن ہاتھوں میں قلم اٹھانے والے زندہ رہیں گے. اس لیے قلم اٹھائیے اور علم کو عام کیجئے. ایک یاد رکھیں کہ علم کی عظمت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا دل علم کی روشنی سے منور ہو. کتاب کی قدر، علم کی حرمت، اہل علم کا مقام اور تعلیمی اداروں کی اہمیت وہی جانتا ہے جو خود صاحب علم ہو، پڑھا لکھا ہو، علم سے اس کا کچھ تعلق ہو. ورنہ جاہل انسان کتابوں کو صرف کاغذ اور علمی اداروں کو صرف عمارت سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنکریٹ کی بنی ہوئی ایک بلڈنگ ہے اور عمارت ہے، جبکہ علم والے، شعور والے، بصیرت والے جانتے ہیں کہ یہی ادارے قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں، یہی ادارے قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. یہ رامپور میں مشہور مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، مولانا محمد علی جوہر کے نام سے اعظم خان نے ایک یونیورسٹی تعمیر کی. یقیناً اس کے اوپر الزامات آئے. دیکھیے، کوئی جب بڑا کام کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے والا بغیر کنٹروورسی کا شکار ہوئے اختلاف اور نشانہ بنے بغیر وہ کوئی بڑا کام کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے. تاریخ اٹھائیے، میں لسٹ پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کنٹروورسی کے شکار ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تنازعات کا معاملہ ہوا ہے. میں کلین چٹ ہر معاملے میں اعظم خان کو نہیں دیتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں، کیا یہ اعظم خان نے یہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جو بنائی تھی، کیا یہ صرف اپنے بال بچوں کے لیے بنائی تھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بنائی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ یونیورسٹی پوری قوم کے لیے تھی. بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ پورے بھارتیوں کے لیے تھی، پورے ہندوستانیوں کے لیے تھی. لیکن آج اس کی 38 عمارتوں پر بلڈوزر چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یو پی حکومت نے بلڈوزر چلانے کا حکم دے دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. یہ تعلیمی عمارتوں پر بلڈوزر چلانے کا حکم وہی دے سکتا ہے. کل تک تو مکانوں پر یہ چلا رہے تھے، مسلمانوں کے مکانوں پر چلا رہے تھے، لیکن اب یہ علمی عمارتوں کو بھی، اداروں کو بھی، یونیورسٹیوں کو بھی، کالجز کو بھی، اسکولوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان محترم، آج یقیناً اس عمارت یونیورسٹی کو بچانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب سامنے آ گئے ہیں اور اپنے طور پر جد و جہد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے جنتر منتر سے جو پروٹیسٹ شروع ہوا ہے،
وہ پورے ہندوستان میں وہ پروٹیسٹ پھیل گیا ہے اور اس کی خبر ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، ساری دنیا سے میں اس کا احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے نا تو پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو درخت خالی ہوتا ہے جس پر کوئی پھل پھول کا معاملہ نہیں ہوتا ہے وہ سیدھا تنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے خوبصورتی کے لیے ایسے درخت کو ہم لوگ لگاتے ہیں کہ جس میں کوئی پھل ول نہیں آتا ہے، وہ تنا ہوا سیدھا ہے لیکن اس میں کوئی پھل نہیں آتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پڑھے لکھے اکڑا نہیں کرتے، پڑھے لکھے تو جھک کر رہا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھیں گے آپ اس طریقے سے عجز و انکسار کے ساتھ جھک کر رہیں گے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا عالم و فاضل ہے، اتنا قابل شخص ہے، اتنا جو ہے یہ ٹیلنٹڈ اور اتنا باصلاحیت ایجوکیٹڈ بندہ یہ ہے، پتہ نہیں چلتا ہے ان کے بیہیویئر سے، ان کے معاملات سے، ان کے دوسری چیزوں سے۔ تو یہ اکڑ میں حکومت نے سمجھا کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب اس دیش کے لیے اور اس دیش کے امن و امان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ان تمام طلبہ جو جنتر منتر دلی سے لے کر جہاں کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان تمام طلبہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہوں، اور ان کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً علم کی شمع کو روشن کرنا بے حد ضروری ہے، علمی اداروں کو اور پڑھنے والے نوجوانوں کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ نوجوان پڑھے لکھیں، کیونکہ پڑھیں گے لکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، اور نہیں پڑھے لکھیں گے تو اندھ بخت بن جائیں گے، اور ہم جو کہیں گے وہ سب آنکھ بند کر کے مان لیں گے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے کا پروٹیسٹ آج دلی میں ہو رہا ہے، 2019 میں بھی شاہین باغ میں ہوا تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس نے کیا تھا، لیکن اس وقت شاید انہی میں سے یا ان کے باپ داداؤں میں سے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ دلی پولیس آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دو اور درست کر دو۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاؤں کو درست کیا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ ہی سب برا وقت آئے گا، لیکن وہ راحت اندوری نے کہا ہے کہ لگے گی آنکھ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہم صرف تھوڑی نہیں رہتے ہیں، جب آگ لگے گی تو ہر ایک کا مکان جلے گا۔ آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ ہندو کا مکان ہے کہ مسلم کا مکان ہے، سکھ کا مکان ہے کہ عیسائی کا مکان ہے۔ اور آج ہو رہا ہے 2019 میں شاہین باغ کی خواتین اور جامعہ ملیہ کے مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی ہوتی تو یہ 2026 کا دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ شر کے پہلو سے یہ خیر نکل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آخری بات، میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ جو پروٹیسٹ میں حصہ لینے والے نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے جو کھانا پیکج بھیج رہے ہیں، دور دور سے نہ جانے کتنے کھانے کے پیکٹس آ رہے ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ دور رہ کر یہ آپ کا یہ سپورٹ یہ بہت بڑا ہے، آپ کی خدمات کو، اور اس میں سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور دیگر قوم بھی ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو سبوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں آخری میں ایک بار پھر جس طریقے سے طلباء اور طلباء کے ساتھ ساتھ طالبات کے ساتھ جس طریقے کا وحشیانہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، یہ وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک کو دیکھ کر بھارت واسیوں کو اپنی آنکھ کم از کم کھول لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم امن و امان کی دعا کرتے ہیں اور خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے اس دیش کو، اس ہمارے مادر وطن کی اللہ کریم حفاظت فرمائے اور امن و امان کا ایک ماحول پیدا ہو، اور اپنے اندر علم پیدا کریں اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جہالت سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے اور علم سے بڑھ کر کوئی صحت و تندرستی کی دوا نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو ضرور جو ہے تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔